حضرت مولانا حافظ سلیمان ضیاء صاحب تواڈے نال ہم کلام ہوندے نے۔ حافظ محمد سلیمان ضیاء صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم۔ صدق اللہ العظیم۔ مجھ سے قبل ہماری جماعت کے نوجوان خطیب برادر محترم قاری ہاشم رحیم صاحب بڑی تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے عظمت قرآن اور شان قرآن کے حوالے سے گفتگو فرما رہے تھے۔ رات کا دیہاتی موسم کے حساب سے کافی وقت گزر چکا ہے۔ میں انشاءاللہ 10 منٹ کے اندر اپنی گفتگو کو مکمل کر کے اس کے بعد دعا کروائیں گے۔ اس کے بعد آپ بھائیوں کے لیے پارسل مہمان نوازی کا انتظام ہے۔ تمام بھائی جاتے جاتے اپنا اپنا پارسل لے کر جائیں۔ یہ جامعہ مسجد یعقوب یاسین، یہ ہمارے عزیز تھے حاجی محمد یعقوب صاحب، محمد سلیم محمد زبیر کے والد محترم، اور ہمارے بڑے بھائی تھے شیخ محمد یاسین صاحب۔ ان دونوں کے نام پہ اللہ کے لیے یہ مسجد بنائی گئی ہے۔ دونوں دنیا کے اندر موجود نہیں۔ شیخ محمد یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور ان کی اہلیہ بھی دنیا فانی سے رخصت ہو گئی۔ اس کے بعد ہمارے بڑے بھائی محمد یاسین رحمۃ اللہ علیہ اور ان کی اہلیہ بھی دنیا کے اندر موجود نہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ان چاروں کی قبروں کو جنت کا باغیچہ بنائے۔ اللہ رب العالمین ان چاروں کے حساب و کتاب کو آسان فرمائے۔ اللہ رب العالمین اس مسجد کا قیامت تک چاروں کو اجر و ثواب عطا فرمائے۔ یہ اللہ کے گھر مسجد جو ہے یہ اللہ کے فضل و کرم سے اور آپ جیسے بھائیوں کے تعاون سے چلتی ہے۔ مسجد کے ساتھ محبت کرنا، مسجد کے معاملات کو چلانا، مسجد کے ساتھ تعاون کرنا، یہ ایک بہت عظیم کام ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مسجد نبوی کے اندر نماز پڑھنے کے لیے آیا کرتے تھے۔ مسجد نبوی کے اندر روشنی کا انتظام نہیں تھا۔ صحابی رسول حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاروباری سلسلے کے اندر ملک شام کے اندر گئے۔ جب ملک شام سے واپس آنے لگے تو ملک شام سے آتے ہوئے مسجد نبوی کے لیے چراغ لے کر آئے، جس کو آج کی بولی کے اندر فانوس کہا جاتا ہے۔ جب مسجد نبوی کے اندر حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جگہ جگہ پہ روشنی کا انتظام کیا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھانے کے لیے مسجد نبوی کے اندر تشریف لائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا دیکھا کہ آج پوری مسجد نبوی کے اندر روشنی ہے اور بڑا ہی پیارا ماحول ہے کہ ہر طرف روشنی ہی روشنی نظر آ رہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے سوال کیا، من فعل ھذا، میری مسجد نبوی کے اندر روشنی کا انتظام کس نے کیا؟ صحابہ کرام نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ نیکی کا کام، یہ انتظام آپ کے صحابی حضرت تمیم داری نے کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حدیث کے اندر آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب حضرت تمیم داری کے
اس روشنی کے انتظام کو دیکھا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت تمیم داری کے لیے دعا کی، اے تمیم داری، جس طرح تو نے میری مسجد نبوی کے اندر روشنی کا انتظام کیا ہے، اللہ تیری دنیا کو بھی روشن کر دے، اللہ تیری آخرت کو بھی روشن کر دے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت تمیم داری کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے کہا تھا، اے تمیم داری، مجھ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس 4 بیٹیاں تھیں، میں نے 4 بیٹیوں کا نکاح کر دیا، اے تمیم داری، میں تیرے اس کام سے اتنا خوش ہوں کہ اگر مجھ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کوئی اور بیٹی ہوتی، میں اپنی بیٹی کا نکاح تجھ سے کر دیتا۔ اتنا عظیم کام ہے میرے بھائیوں، اللہ کے گھروں کو آباد کرنا، اللہ کے گھروں کو چلانا، اللہ کے گھروں سے تعاون کرنا، اللہ کے گھروں کے اندر روشنی کا انتظام کرنا۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ یہ بڑی تیزی کے ساتھ ہم سے الوداع ہو رہا ہے، اس کے چند دن بقایا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ایام معدودات، یہ گنتی کے دن ہیں، اس کا میرے بھائیوں اکثر حصہ گزر گیا، آج اس کی 26ویں رات ہے، 3-4 دن بقایا ہے۔ ان آخری دنوں کو اپنے لیے غنیمت سمجھتے ہوئے زیادہ سے زیادہ اللہ کے قرآن کی تلاوت کیجئے، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیے، صدقہ خیرات کیجئے، نیکی کے کام کرنے کی کوشش کیجئے۔ یاد رکھو ہمارا اللہ اس قدر غفور رحیم ہے، اگر اللہ کسی پہ مہربان ہونے کے لیے آئے تو اللہ چند گھڑیوں کے لیے انسان جو نیکی کا کام کرتا ہے، توبہ کی امید لے کر اللہ کے دروازے کے اوپر جاتا ہے، اللہ رب العالمین اس کی چند گھنٹوں کی نیکیوں کو قبول کر کے اللہ اس کو جنت کا وارث بنا دیتا ہے۔ حدیث مصطفیٰ ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے بنی اسرائیل کے ایک آدمی کا واقعہ بیان کیا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں بنی اسرائیل کے اندر ایک آدمی نے 99 آدمیوں کو قتل کر دیا۔ 99 آدمیوں کو قتل کرنے کے بعد اس کے دل کے اندر یہ شوق پیدا ہوا کہ میں گناہگار ہوں، لوگوں کو میں نے قتل کیا۔ دل کے اندر توبہ کی امید لے کر ایک آدمی کے پاس گیا، جا کر کہنے لگا حل لی من توبۃ، حضرت صاحب کیا اللہ میری توبہ کو قبول کرے گا؟ وہ اللہ کا بندہ کہنے لگا نہیں، اللہ تیری توبہ کو قبول نہیں کرے گا، تو بڑا گناہگار ہے، تو بڑا خطا کار ہے۔ اس نے غصے کے اندر آ کر اس کو بھی قتل کر دیا۔ یوں میرے بھائیوں اس کی سینچری مکمل ہو گئی۔ 100 آدمیوں کو قتل کرنے کے بعد دل کے اندر توبہ کی امید لے کر ایک اللہ کے بندے کے پاس گیا، جا کر کہنے لگا میں نے 100 آدمیوں کو قتل کیا ہے، اب میں اللہ سے معافی مانگنا چاہتا ہوں، کیا اللہ میرے گناہوں کو معاف کرے گا؟ وہ اللہ کا بندہ کہنے لگا کیوں نہیں، اللہ بڑا غفور رحیم ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ وہ سامنے نیک لوگوں کی بستی نظر آ رہی ہے، وہاں پہ چلے جاؤ، وہاں پہ نیک لوگوں کی مجلس کے اندر بیٹھ کر اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو، تمہارا اللہ تمہاری زندگی کے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا۔ حدیث کے اندر آتا ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ توبہ کرنے کے لیے اس نیک لوگوں کی بستی کی طرف جا رہا ہے، راستے کے اندر میرے بھائیوں اس کی موت واقع ہو گئی۔ دل کے اندر اللہ سے معافی کا جذبہ لے کر اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کے لیے ابھی راستے کے اندر جا رہا تھا کہ اس کی موت واقع ہو گئی۔ حدیث کے اندر آتا ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں آسمان سے جنت کے فرشتے بھی زمین کے اوپر آ گئے، جہنم کے فرشتے بھی زمین کے اوپر آ گئے۔ جنت کے فرشتے کہنے لگے یہ توبہ کرنے کے لیے اس نیک بستی کی طرف جا رہا تھا، یہ جنت کا مالک ہے۔ جہنم کے فرشتے کہنے لگے ابھی اس نے توبہ نہیں کی تھی، یہ جہنم کے اندر جائے گا۔ حدیث کے اندر آتا ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فتخاصما، دونوں فرشتوں کی جماعتیں آپس کے اندر جھگڑنے لگی۔ ایک جماعت کہنے لگی یہ جنت کے اندر جائے گا، دوسری جماعت کہنے لگی نہیں یہ جنت کے اندر نہیں جائے گا۔ اللہ رب العالمین نے زمین کو حکم دیا اور فرشتوں سے کہا ادھر والی زمین کی پیمائش بھی کر لو، ادھر والی زمین کی بھی پیمائش کر لو، جو زمین اس کے قریب ہوگی
اس کے مطابق فیصلہ کیا جائے گا۔ اللہ نے زمین کو حکم دیا، اے نیکی والی زمین، جس طرف یہ جا رہا تھا توبہ کرنے کے لیے، اس کے سکڑ کر اس کے قریب آ جا، اور اے جہنم والی زمین سے دور ہو جا۔ زمین کی پیمائش کی گئی، نیکی والی زمین اس کے قریب آ گئی۔ اللہ نے اس کی توبہ کو اس قدر قبول کیا کہ اللہ نے اس کی زندگی کے تمام گناہوں کو معاف کر کے اس کو جنت کا وارث بنا دیا۔ اللہ فرماتے ہیں قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اے میرے بندو، اے اللہ کی بندیوں، جنہوں نے اپنی جانوں کے اوپر ظلم کیا، اگرچہ تمہاری زندگی کا طویل عرصہ گزر گیا، تمہاری داڑھی اور سر کے بال سفید ہو گئے، تمہاری جوانی آ گئی، فرمایا اللہ کی رحمت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، آؤ اللہ کے دربار کے اندر آ کر اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو۔ جو آدمی اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، اللہ رب العالمین بڑا غفور رحیم ہے۔ آخری بات کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نبی ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام، ان کی زندگی کے اندر بارش بند ہو گئی۔ اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کو لے کر بارش کی دعا مانگنے کے لیے کھلے میدان کے اندر گئے۔ موسیٰ نبی نے اللہ سے کہا، اللہ بارش برسا دے۔ فرمایا میرے نبی موسیٰ، ان فیہا رجلاً، اس تیرے مجمع کے اندر ایک ایسا بدنصیب آدمی ہے جو 40 سال سے میری نافرمانی کر رہا ہے، جب تک وہ اس علاقے سے، اس مجمع سے باہر نہیں نکلے گا، میں اللہ رحمت کی بارش نہیں برساؤں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا، کون ہے بد نصیب جس کے گناہوں کی وجہ سے اللہ نے رحمت کی بارش کو روک دیا۔ اب جو گناہ گار تھا اس کو پتہ چل گیا کہ نبی موسیٰ یہ اعلان میرے لیے کر رہے ہیں، اس نے جی کے اندر اللہ سے صلح کر لی، کہنے لگا، اللہ جب میں گناہ گار تھا تو نے میرے عیبوں پہ پردہ ڈالا، جب میں گناہ گار تھا تو نے میرے گناہوں کو لوگوں سے چھپا لیا، اللہ اب میں سچے دل کے ساتھ توبہ کرتا ہوں، اللہ مجھے بدنامی سے، رسوائی سے بچانا۔ اللہ نے رحمت کی بارش کو نازل کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ سے پوچھنے لگے، اللہ تو نے کہا تھا میں بارش نہیں برساؤں گا جب تک وہ آدمی مجمع سے باہر نہیں جائے گا۔ اللہ جتنے آدمی لے کر آیا سارے کے سارے اسی جگہ پہ موجود ہیں، اللہ آخر کس وجہ سے تو نے رحمت کی بارش نازل کی؟ فرمایا میرے نبی موسیٰ، اس گناہ گار بندے نے میرے ساتھ صلح کر لی اور اپنے دل کے اندر مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لی، آج میں نے اس کو معاف کر کے رحمت کی بارش کو نازل کر دیا۔ اللہ کے نبی موسیٰ کہنے لگے، اللہ مجھے بھی دکھا کس کی توبہ کو تو نے قبول کیا؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا میرے نبی موسیٰ، جب وہ میرا دشمن تھا، گناہ گار تھا، میں نے اس کے گناہوں پہ پردہ ڈالا، اب وہ میرا دوست ہو چکا ہے، میں نے اس سے صلح کر لی ہے، اب بھی میں نہیں بتاؤں گا کہ وہ کون سا آدمی ہے۔ اللہ کے نبی کی حدیث مبارک ہے، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جو آدمی گناہ کرنے کے بعد اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے وہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے اس نے زندگی کے اندر کبھی گناہ نہیں کیا۔ یہ چند دن باقی ہیں، چند گھڑیاں باقی ہیں، 2 طاق راتیں باقی ہیں، 3 گزر گئیں، ایک 27ویں جو کل آنے والی ہے، ایک 29ویں طاق رات۔ میرے بھائیوں یہ 2 طاق راتیں باقی ہیں، ان 2 راتوں کے اندر لیلۃ القدر کی رات کو تلاش کرنے کی کوشش کریں، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اللہ کو منانے کی کوشش کریں، اپنی آنکھوں سے آنسو بہائیں، مسجد کے کسی تنہائی کے اوپر، گھر کے کسی کنارے کے اوپر اپنے اللہ سے راز و نیاز کی باتیں کریں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہم سب کے روزے رکھنا قبول فرمائے، اللہ رب العالمین ہمارا نماز تراویح پڑھنا پڑھانا قبول فرمائے، اللہ رب العالمین قرآن مجید کی تلاوت کرنا قبول فرمائے، اللہ رب العالمین ہمیں اپنا دیا ہوا مال جتنا بھی ہم نے رمضان کے مہینے کے اندر خرچ کیا اللہ
اس کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرمائے۔ آخر کے اندر میں اپنی طرف سے اپنے بانجے سعد رضا کو اور اپنے بھتیجے حمزہ عدنان کو اور ان کے عزیز و اقارب کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اللہ کی توفیق سے اس مسجد یعقوب یاسین کے اندر قرآن مجید کی منزل کو مکمل کیا۔ اللہ رب العالمین ان کا سنانا، اور جن بھائیوں نے اس دیہات کے اندر رشید ٹاؤن کے اندر ان کے پیچھے قرآن مجید سنا، زیادہ مبارکباد کے وہی مستحق ہیں۔ اللہ ان کا سننا سنانا قبول فرمائے۔ اب آخری گزارش یہ ہے، مسجد کا سیلنگ کا کام ہونے والا ہے، تاروں کا کام ہونے والا ہے، اس کے لیے ہمارے عزیز و اقارب میرے بھائی یہاں پہ موجود ہیں۔ میں سب سے پہلے اپنی طرف سے اپنے والدین کے سال ثواب کے لیے 10,000 روپیہ دینے کا اعلان کرتا ہوں اللہ کی توفیق سے، اور اپنے بھائیوں سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ قاری عمر صاحب کو اپنا نام لکھائیں۔ قاری عمر صاحب انشاءاللہ آپ سے آپ کا لکھایا ہوا رقم وصول کریں گے۔ اور یہاں پہ ہمارے محترم سلیم بادشاہ صاحب جو پہلے بھی بہت زیادہ تعاون کرتے ہیں اس مسجد کے ساتھ، ان سے بھی درخواست کروں گا اپنے والدین کے سال ثواب کے لیے اس سیلنگ کے کام کے اندر اور تاروں کی خریداری کے لیے حصہ ڈالیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کا مال خرچ کرنا قبول فرمائے۔ جتنے بھی بھائی یہاں پہ اللہ کی توفیق سے موجود ہیں، اللہ کے نام پہ یہ دن بڑے قیمتی ہیں، اللہ کے دیے ہوئے مال کو مسجد کی سیلنگ کے لیے، مسجد کے تاروں کی خریداری کے لیے صرف کیجئے۔ جو خواتین یہاں پہ موجود ہیں وہ بھی اللہ کے نام پہ اس مسجد کے ساتھ تعاون فرمائیں۔ اللہ رب العالمین جن دو لوگوں کے نام پہ یہ مسجد بنائی گئی، حاجی محمد یعقوب صاحب اور ہمارے برادر محمد یاسین صاحب، اللہ رب العالمین ان دونوں کے درجات کو بلند فرمائے۔ اللہ ان دونوں کو جنت الفردوس کے اندر اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے برادر اکبر قاری محمد ارشد صاحب کی محنتوں کو قبول فرمائے، ان کے بیٹے قاری عمر فاروق صاحب کی محنتوں کو قبول فرمائے، رانا محمد سعید صاحب اور جتنے محلے کے لوگ ہیں، اللہ تمام کا اس مسجد کو آباد کرنا اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرمائے۔ عثمان بھائی دا 10,000، سلیم بھائی دا، بادشاہ بھائی دا، السلام علیکم۔ بچوں پروگرام میں اچھا رانا محمد سعید صاحب نے جب ہم نے یہ مسجد کا پلاٹ خریدا تو 6 مرلے انہوں نے جگہ مسجد کے لیے وقف کی تھی، اور 6 مرلے ہم نے اللہ کی توفیق سے جگہ خرید کر یہ 12 مرلے کی مسجد ہے۔ اللہ رب العالمین رانا محمد سعید صاحب کے والدین کے درجات کو بلند فرمائے۔ باقی انشاءاللہ جو 3-4 دن بقایا ہیں، ان دنوں کے اندر بھی نماز تراویح ہوتی رہے گی۔ الحمدللہ 10,000 روپیہ برادر محمد عثمان صاحب کی طرف سے، 10,000 روپیہ میری طرف سے، اور 20,000 روپیہ سلیم بادشاہ صاحب نے اپنے والدین کے اصال ثواب کے لیے لکھوایا ہے۔ اللہ رب العالمین تمام بھائیوں کا خرچ کیا ہوا مال اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرمائے۔ حافظ محمد یونس صاحب جو کہ ہماری مسجد کے رونق ہیں، اور محمد زبیر صاحب وہ اللہ کی توفیق سے عمرے کے لیے حرمین شریفین کے اندر موجود ہے، جس وجہ سے وہ یہاں پہ نہیں آ سکے۔ حافظ محمد یونس ربانی صاحب آج عمرے کے لیے چلے گئے ہیں۔ زبیر وہ جو اس مسجد کا روح رواں ہیں، وہ بھی کافی دنوں سے حرمین کے اندر موجود ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں بھی ان کی طرح رمضان کے مہینے کے اندر عمرے کی سعادت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محمد سلیم بادشاہ کی والدہ محترمہ کچھ عرصہ قبل قضاء الہی سے انتقال فرما گئیں۔ ہم انشاءاللہ ان کے والد محمد یعقوب اور ان کی والدہ کے لیے اپنے بھائی محمد یاسین اور ان کی اہلیہ اور ہمارے پیارے والدین جن کی دعاؤں کی وجہ سے اللہ نے ہمیں اس قابل بنایا کہ ہم دین کا کام کر رہے ہیں، اللہ رب العالمین تمام پیارے والدین کی قبروں کو جنت کا بغیچہ بنائے۔ آپ بھائی جو یہاں پہ موجود ہیں، خواتین جو اپنا قیمتی وقت نکال کر آئی ہیں، اللہ ان سب کی حاضری اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرمائے۔ الحمدللہ ہم نے اپنی پوری کوشش اور توفیق کے مطابق ہماری مسجد کی رونق ہیں قاری محمد ارشد صاحب، ان کے لیے اور ان کے بیٹے قاری عمر فاروق صاحب کے لیے کچھ ان کو ہدیہ دینے کا پروگرام بنایا ہے، تقریباً 5-5 ہزار روپیہ ہے۔ اللہ رب العالمین ان کی محنتوں کو قبول فرمائے۔ قاری محمد ارشد صاحب اور محترم قاری عمر فاروق صاحب۔
جن بچوں نے قرآن مجید سنایا ہے حافظ محمد سعد صاحب، ان کے لیے بھی یہ تھوڑی سا عیدی ہے۔ حافظ محمد سعد رضا صاحب وہ آگے تشریف لائیں، سعد رضا صاحب، اور اس کے بعد حافظ حمزہ عدنان صاحب، حافظ حمزہ عدنان صاحب۔ آپ سب بھائی جو یہاں پہ تشریف لائے ہیں، اللہ رب العالمین آپ سب کی حاضری اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرمائے۔ اللہ اس مسجد کو قیامت تک آباد فرمائے۔ جو اللہ کے گھروں کو آباد کرتے ہیں، اللہ ان کے گھروں کو آباد فرمائے۔ جو اللہ کے گھروں سے تعاون کرتے ہیں، اللہ رب العالمین ان کو وسیع رزق حلال کی نعمت سے مالا مال فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ لا الہ الا انت سبحانک انا الظالمین۔ اللہم انا نسألک جنت الفردوس، اللہم انا نسألک جنت الفردوس، اللہم انا نسألک جنت الفردوس ونعوذ بک من عذاب القبر ومن عذاب النار۔ اللہم انا نعوذ بک من عذاب القبر ومن عذاب النار۔ اللہم انا نعوذ بک من عذاب القبر ومن عذاب النار۔ اے اللہ رب العالمین ہماری زندگی کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ اللہ ہم گناہ گار سیاکار تو غفور الرحیم۔ اے اللہ رب العالمین ہماری زندگی کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ رب العالمین اس مجمع کے اندر جتنے بزرگ آئے، نوجوان آئے، اسلامی مائیں بہنیں آئیں، اللہ ان سب کی حاضری اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرما۔ اللہ ان کے دلوں کی مرادوں کو پورا فرما۔ اللہ ان کی زندگی کی مانگی ہوئی تمام دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما، اور اللہ ان کے دلوں کی جائز ضروریات کو اپنے فضل و کرم سے پورا فرما۔ اے اللہ رب العالمین جن بھائیوں کے نام پہ یہ مسجد بنائی گئی، حاجی محمد یعقوب صاحب ان کی اہلیہ، اور ہمارے بڑے بھائی محمد یاسین ان کی اہلیہ، اللہ وہ تیرے حضور پہنچ گئے۔ اللہ ان چاروں کی قبروں کو جنت کا باغیچہ بنا۔ اللہ ان کے حساب و کتاب کو آسان فرما۔ اللہ ان کو جنت الفردوس کے اندر اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اے اللہ رب العالمین میرے پیارے والدین سمیت، میرے بھائیوں سمیت ہمارے جتنے پیارے والدین، ہمارے رشتہ دار، ہمارے عزیز و اقارب، ہمارے دوست و احباب، اس علاقے کے لوگ، اس مسجد کو بنانے والے، پوری دنیا کے مسلمان جو آج تک تیرے حضور پہنچ گئے، اللہ ان تمام کی قبروں کو جنت کا باغیچہ بنا۔ اللہ ان تمام کے حساب و کتاب کو آسان فرما۔ اے اللہ رب العالمین جو پیارے والدین، جو عزیز و اقارب تیری توفیق سے دنیا کے اندر موجود ہیں، اللہ ان سب کو صحت، تندرستی اور ایمان کی سلامتی والی لمبی عمر عطا فرما۔ اللہ ہمارے پیارے والدین کی قبروں کو جنت کا باغیچہ بنا۔ اے اللہ رب العالمین رانا محمد سعید صاحب جنہوں نے مسجد کے لیے پلاٹ وقف کیا، اللہ ان کے والدین کی قبروں کو جنت کا باغیچہ بنا۔ اللہ ان کے حساب و کتاب کو آسان فرما۔ اللہ ہمارے تمام بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اللہ جتنے مسلمان بھائی، مسلمان بہنیں، بچے بوڑھے گھروں کے اندر، اسپتالوں کے اندر کسی بھی مرض کے اندر مبتلا ہیں، اللہ تو پوری کائنات کو شفا دینے والا، اللہ ہمارے تمام بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اللہ بے اولادوں کو اولاد نورینہ کی نعمت سے مالا مال فرما۔ اللہ جن کے پاس اولاد نہیں ان کی خالی جولیوں کے اندر رحمت کے پھول برسا۔ اللہ جن کے پاس اولاد ہیں ان کے بچوں کو قرآن و سنت کا حافظ بنا۔ اللہ محمد سعد رضا اور حمزہ عدنان جنہوں نے قرآن مجید کی منزل کو مکمل کیا، اللہ ان کی محنتوں کو قبول فرما۔ اللہ اگر قرآن سنانے کے اندر کوئی کمی بیشی ہو گئی ہو تو اللہ اس سے درگزر فرما۔ اللہ جن بھائیوں نے ان کے پیچھے کھڑے ہو کر پورا قرآن سنا، اللہ ان کی اس عظیم نیکیوں کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرما۔ اے اللہ رب العالمین جتنے بزرگ
آئے، نوجوان آئے، اسلامی مائیں بہنیں آئیں، اللہ ان سب کی حاضری اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرما۔ اللہ قاری محمد ارشد صاحب کی محنت کو قبول فرما، اللہ ان کے بیٹے عمر فاروق کی محنت کو قبول فرما۔ اللہ جو تیرے گھروں کو آباد کرتے ہیں تو ان کے گھروں کو آباد فرما۔ اللہ جو تیرے گھروں کے لیے محنت کرتے ہیں، اللہ تو ان باپ بیٹوں کی محنتوں کو قبول کر کے ان کی دنیا بھی بہتر بنا، ان کی آخرت بھی بہتر بنا۔ اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، اللہ غزہ کے مسلمانوں کی مدد فرما، اللہ مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کی مدد فرما، اللہ پوری دنیا کے اندر جہاد کے پرچم کو بلند فرما۔ اللہ ہم سب کو زندگی کے اندر بار بار حج بیت اللہ اور عمرے کی سعادت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ جس طرح تو نے اس مسجد کے اندر جمع کیا، اللہ اسی طرح ہم سب کو حرمین شریفین کے اندر جمع ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ حافظ محمد یونس ربانی، حافظ محمد زبیر، اللہ جتنے بھی مسلمان عمرے کے لیے حرمین شریفین کے اندر موجود ہیں، اللہ ان سب کی حاضری حرمین شریفین کی قبول فرما۔ اللہ ان کو خیر و عافیت کے ساتھ اپنے گھروں کے اندر واپس آنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ رب العالمین، جو مانگا ہے وہ بھی دے دے، جو نہیں مانگ سکے تو دلوں کے رازوں کو جانتا ہے، وہ چیزیں ہمارے لیے بہتر ہیں، اللہ وہ تمام نعمتیں ہمیں بن مانگے عطا فرما۔ اللہ جتنے نوجوان آئے، اللہ ان کو اپنی جوانیاں اسلام کے لیے وقف کرنے کی توفیق عطا فرما، زیادہ سے زیادہ نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہمیں زندگی کے اندر بار بار ہر سال رمضان کا مہینہ دیکھنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ جو اس مہینے کے اندر نیکیاں کی، ان تمام نیکیوں کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول کر کے ہمارے لیے، ہمارے پیارے والدین کے لیے دنیا آخرت کے اندر ذریعہ نجات بنا۔ اللہ جن بھائیوں نے اس مسجد کے اندر آنے والے مہمانوں کی خدمت کا انتظام کیا، اللہ تو ان کو وسیع رزق حلال کی نعمت سے مالا مال فرما۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ اللہ جو دور دراز سے آئے تیرا قرآن سننے کے لیے، دعا کے اندر شامل ہونے کے لیے، اللہ ان کو خیر و عافیت کے ساتھ اپنے گھروں کے اندر واپس جانے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ اس پوری بستی کے اوپر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرما۔ اللہ اس پورے علاقے کے اوپر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحابہ واہل بیتہ اجمعین۔